International Islamic Research Center. ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان مجبور ہے، بہت سے امور کا محتاج ہے۔ ان میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کا بھی محتاج ہے، پھر کھانے کے بعد اس کے اخراج یعنی قضاء حاجت کا بھی محتاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سب چیزوں کے آداب سے آگاہ کیا ہے۔ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق قضاء حاجت اگر کی جائے تو یقیناً یہ اس کا اجر و ثواب بھی انسان کو ملتا ہے، اور انسان بہت ساری پریشانیوں سے، مسائل سے محفوظ بھی رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی پاخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو وہ پہلے دعا پڑھے۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مذکر جنوں سے اور خبیث مؤنث جنوں سے۔ تو جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے آدمی شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ بیت الخلاء وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر شیاطین کا مسکن ہوتے ہیں، گندی جگہیں، ویران جگہیں، یہ شیطانوں کا مسکن ہوا کرتی ہیں۔ تو آدمی پیشاب پخانہ جب کرتا ہے تو وہاں وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، بے پرد کرتے ہیں، تو یہ امور وہ انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھ لینے سے آدمی ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی فارغ ہوتا ہے قضاء حاجت سے، بیت الخلاء سے باہر آتا ہے، تو پھر بھی آپ نے دعا بتلائی ہے، مختصر سی دعا ہے بالکل، غفرانہ کا، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ یعنی یہ ایک مسئلہ تھا، ایک پریشانی تھی جو میری اللہ نے حل کر دی ہے، اور میں قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا ہوں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک اور دعا بھی مذکور ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا، اس رب کا جس نے مجھ سے اس تکلیف کو، اس غلاظت کو دور کر دیا اور مجھے عافیت دے دی۔ تو یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس لیے ان کو اپنانا، ان کو ان کے اوقات کے مطابق پڑھنا، اس میں ہمارا فائدہ ہے، دینی فائدہ بھی ہے اور دنیوی فائدہ بھی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔